نیک لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان کے پاس ایک ہتھ کنڈا یہ بھی ہے کہ شیطان آدمی کے دل میں یہ وسوسے یہ خیالات ڈالتا ہے کہ میں تو بہت عبادت گزار اور نیک ہوں اور میرے لیے تو جنت یقینی ہے، اور فلاں آدمی تو مجرم اور گنہگار ہے، اس کے لیے جہنم یقینی ہے۔ یہ دونوں سوچیں ایمان کے لیے زہر قاتل ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی نے کہا، اللہ کی قسم، اللہ فلاں کو معاف نہیں فرمائے گا، اللہ فلاں کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ کون آدمی ہے جو میرے بارے میں قسم کھاتا ہے کہ میں فلاں کی مغفرت نہیں کروں گا؟ وہ سن لے، میں نے فلاں کو تو معاف کر دیا مگر تیرے اعمال میں نے برباد کر دیے۔ سنن ترمذی میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اس طرح نہ کہے کہ اے اللہ، اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم فرما، بلکہ یقین کے ساتھ سوال کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسور رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بندے پر انتہائی تعجب ہے جو آخرت کے گھر کی تصدیق کرتا ہے لیکن دھوکے والے گھر یعنی دنیا کے لیے کوشش کرتا ہے۔ جاننا چاہیے، دنیا کمانے کے لیے کوشش کرنا منع نہیں بلکہ مقصود ہے، اور نیکیوں میں بڑھیا نیکی ہے۔ دنیا کی مذمت یہاں اس لیے کی گئی، وہ دنیا جو بندے کو اللہ سے، آخرت سے غافل کر دے اور حلال حرام کی تمیز ختم کر دے اور دیگر فرائض واجبات اور حقوق اللہ حقوق العباد سے غافل کر دے، یہ دنیا مذموم ہے۔ احادیث مبارکہ میں اسی کی برائی کی جاتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شرم و حیا ایمان سے ہے اور ایمان جنت میں ہے، اور فحش گوئی سخت دلی سے ہے اور سخت دلی آگ میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا سے بے رغبت ہونے اور آخرت کی طرف راغب ہونے کے لیے موت کو یاد کرنا کافی ہے۔